لمبی ان کی میٹنگز رہیں یہاں پہ پاکستان میں آئی ایم ایف کی ٹیم کی پاکستان کی اکنامک ٹیم کے ساتھ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اینڈ فائنلی وہ سیٹسفائیڈ ہوئے اور ایگری کیا کہ وہ فردر جو ٹرانچ ہے اس کو انلاک کریں گے. آئی ایم ایف کی جو انگیجمنٹ ہے وہ دنیا میں جو آرکیٹیکچر ہے فائنینشیل وہ اسی لیے بنی ہے کہ جب بھی ملک اس طرح کی ڈیفیکلٹی میں آتے ہیں دے گو ٹو دی لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. امپریسو گروتھ دیکھی جا رہی ہے سروسز اور لائف سٹاک سیکٹرز کے اندر بھی. جی ڈی پی بھی باؤنس بیک کر رہی ہے سیکنڈ کوارٹر میں 1.73% پہ. تو یہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ آپ کو نظر آتا ہے ایز فار ایز سروسز اور لائف سٹاک سیکٹرز کنسرنڈ. اب ان کو سالو کر کے ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں کہ نہیں بڑھ سکتے. کلائمیٹ ریزیلینس کے تحت لون تھا ایک $1.3 بلین کا, وہ ان لاک ہونا چاہیے. اور انٹرسٹنگلی اس میں اس کی اپروول بھی ہوگی ان دا نیکسٹ 28 منتھس کے اوپر وہ اسپریڈ کر رہا ہے. پاکستان کی جو اس وقت کلائمیٹ کی ریزیلینس والی فیسلٹی کی صورتحال ہے از دا فالوئنگ. ہم نے وہ ایک سی پیما کیا تھا وچ از اے کلائمیٹ کا جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ کی تھی. اس کے مطابق 10-12 ایسے ایکشنز ہیں جو طے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کنکلوژن آف ٹاکس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 18 ماہ میں پاکستان نے بڑی سگنیفیکنٹ پروگرس اچیو کی ریسٹورنگ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, اور پھر انہوں نے کہا کہ ری بلڈنگ کانفیڈنس جو ہے ڈسپائٹ چیلنجنگ گلوبل انوائرمنٹ کے. پیپل آف پاکستان, اتھارٹیز, پولیٹیکل کیپٹل, سوشل کیپٹل, آئی تھنک سب کچھ جو ہے اس کو استعمال کیا ہے ٹو اسٹے ود دا فنڈ ٹو گیٹ دس میکرو اسٹیبلٹی. کریکٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریلیف پاسبلی وہ عوام کے لیے اناؤنس کر سکتے ہیں؟ ویٹ فار دی اتھارٹیز کہ انہوں نے کس کس چیز پہ کتنی یوٹیلائزیشن کیا اینڈ دین we can have a detailed discussion on this as well. مختلف جو ڈائمینشنز ہیں پاکستان کی اکانومی کے اور آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے حوالے سے آپ نے بات کی. اکنامک آؤٹ لک کے لیے دو جو فائنینسز اگر ان لاک ہوتے ہیں بورڈ اپروول کے بعد $1.3 بلین کلائمیٹ ریزیلینس کا اور $1 بلین جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے حوالے سے. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جب بھی کوئی ملک ہوتا ہے تو اس کی کریڈٹ وردینس جو ہے وہ بہتر تصور کی جاتی ہے, کیونکہ یہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کے تحت اس کی پالیسیز اور پریکٹسز جو ہیں وہ چل رہی ہوں گی. آفٹر دا کنکلوژن آف ٹاکس آئی ایم ایف نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ پچھلے 18 ماہ میں پاکستان نے بڑی سگنیفیکنٹ پروگرس اچیو کی ریسٹورنگ اکنامک اسٹیبلٹی, ری بلڈنگ کانفیڈنس, اور ڈسپائٹ کے چیلنجز تھے گلوبل انوائرمنٹ کے حوالے سے. گورنمنٹ نے بھی اور الیکشن کے بعد گورنمنٹ نے کچھ تلخ فیصلے کیے, لیکن اس کے نتیجے میں آپ کی جو مہنگائی میں اضافے کی شرح ہے وہ بھی کم ہوئی, انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی کم ہوا, جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بھی بہتر ہوئے. تو اچھا, انفلیشن کے حوالے سے خاصی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. ڈکلائن جو اس میں آیا 1 سے 1.5% کی رینج میں مارچ میں یہ رہی. تو آپ کیا بلیو کرتے ہیں کہ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کامن آدمی تک پہنچ پا رہے ہیں؟ انفلیشن جب 29% تھی یا 30% پہ چلے گی تو $100 والی چیز جو تھی وہ $130 پہ چلی گئی تھی. اب اگر وہ 2% پہ ہے تو اس کا مطلب ہے 130 سے اوپر اضافہ ہوا, لیکن صرف 2% اضافہ ہوا.